وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عنایت فرمایا، اور اس مہینے میں ہم کو اور آپ کو اس نے صحت مند رکھا تاکہ ہم اس کی عبادت کر کے اس کے جنت کے حقدار اور جنت کا مستحق بن سکیں. ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے اور آخرت میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. محترم حاضرین، آج آپ کے سامنے تراویح کی نماز میں سورۃ البقرہ کی آخری آیتوں کی تلاوت کی گئی اور چند آیات سورہ آل عمران کے بھی پڑھے گئے. تو سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں اس کے اندر بہت سارے احکام اور مسائل کا ذکر ہوا ہے. سب سے پہلے ان آخری آیتوں میں سب سے عظیم آیت قرآن مجید کی اس کا تذکرہ ہے. فضل کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے پورے قرآن کی سب سے عظیم آیت سورہ بقرہ کے آخر میں ذکر ہے. اسی طریقے سے تمام سورتوں میں سے سب سے عظیم سورت معانی کے اعتبار سے بھی اسی سورت کے اندر ہے، یعنی اسی سورہ کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر ہے. اور قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت، سب سے لمبی آیت بھی کہاں ہے؟ اسی سورہ میں، سورہ بقرہ کے اندر ہے. اسی طریقے سے آج کے تراویح میں جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں اس میں اللہ رب العالمین نے کاروبار کرنے کا طریقہ، سود کیسے ہوگا، کیسے نہیں ہوگا، مال کس طرح سے آدمی لے تو حرام ہوگا، کس طرح سے حاصل کرے تو حلال ہوگا، اس کا تفصیلی تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ان آیتوں کے اندر کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرض لینے کے احکام بیان فرمائے ہیں. کوئی آدمی، اب دنیا کے اندر ہم اور آپ جی رہے ہیں تو ظاہر ہے زندگی ہمیشہ برابر یکساں نہیں چلتی، کبھی اپ ڈاؤن ہوتا ہے. تجارت میں، کاروبار میں تو ایک دوسرے سے ضرورت پڑتی ہے کہ ہم کچھ پیسے لیں اپنی ضرورت کے لیے، پھر اس کو لوٹا دیں، جس کو قرض کہا جاتا ہے، قرض حسنہ. تو اسلام میں ایک دوسرے سے قرض حسنہ لینے کے کیا ضوابط ہیں، کیا ضابطہ ہے، کیا طریقہ ہے قرض لینے کا، قرض کے لوٹانے کا، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے تفصیلی گفتگو ان آیتوں کے اندر فرمائی ہے. اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں جو بڑی فضیلت کے حامل ہیں. یہ تمام مجموعی طور پہ
یہ تمام چیزیں آج کے اس درس میں یا آج کے اس تراویح کے اندر آپ نے ان آیتوں کی تلاوت سنی۔ سورہ آل عمران کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم کل کے درس میں نئے سرے سے آپ کے سامنے کریں گے۔ آج کے اس درس میں ہم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت جو آیت الکرسی کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کی تفسیر ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ قبل اس کے کہ ہم ان آیتوں کی تفسیر میں داخل ہوں، ہم اپنے لیے بھی اور آپ تمام بھائیوں کے لیے اور ہماری ماؤں اور بہنوں کو ہم یہ نصیحت کریں گے کہ کم سے کم ہر آدمی اپنے بچے کو یا اپنی بچی کو آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یاد کروا دے۔ کم سے کم کمپلسری یہ چیزیں ہر مسلمان کو یاد رہنی چاہیے۔ بڑی عظیم چیز ہے، بڑا فائدہ ہے اس کا۔ کیا کیا فائدہ ہے وہ ابھی آپ کے درس میں ہم آج کے اس درس میں ابھی آپ کے سامنے ہم وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آیت الکرسی کو اٹھاتے ہیں۔ آیت الکرسی کو کے اندر اللہ رب العالمین کے نام کا تذکرہ 17 مرتبہ ہوا ہے۔ کتنا مرتبہ؟ 17 مرتبہ۔ ایک آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کا تذکرہ کتنا مرتبہ ہوا ہے؟ 17 مرتبہ ہوا ہے۔ سوچئے۔ اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ آیت الکرسی ہی قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین کے اسم اعظم کا تذکرہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ سے سوال کرے تو اللہ تعالی اس کے مراد کو، اس کے سوال کو، اس کی حاجت کو، اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ عظیم آیت ہے، لہذا اس کو تو یاد کرنا ہی چاہیے، لیکن اس کے معانی اور مطلب کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی فضیلت کے سلسلے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں موجود تھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں بیٹھا ہوا تھا، مسجد کے کہیں بیٹھے ہوں گے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اے ابی بن کعب، کیا تم بتا سکتے ہو قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کیا ہے؟ سب سے عظیم آیت کیا ہے؟ کیا تم بتا سکتے ہو؟ بہت بھاری سوال تھا، کوئی آپشن نہیں ہے۔ پورے قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، کم و بیش 6666 آیتیں ہیں، کچھ کم بیشی ہو سکتا ہے شمار کے اعتبار سے۔ 6666 آیت میں ایک آیت چوز کرنی ہے جو سب سے عظیم آیت ہے قرآن مجید کی۔ سوال بھاری ہے کہ ہلکا؟ ہاں بہت بھاری ہے۔ ہم لوگوں کے ایگزام میں سوال پوچھا جاتا ہے، 4 آپشن دیا جاتا ہے، 1 2 3 4 آپشن، A B C D، الف با جیم ہا، 4 آپشن۔ 4 میں چننے میں آدمی غلطی کر جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہاں 6666 آیت ہے، اس میں سے ایک آیت بتانا ہے۔ بھاری سوال ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لگتا ہے کہ وہ آیت الکرسی ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے عالم میں اپنے دست مبارک کو ابی بن کعب کے سینے کے اوپر رکھا، اس طرح سے خوشی میں شاباشی دینے کے لیے، اور کہا لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنذِرِ، اے ابا المنذر، ابو منذر، یہ ان کی کنیت ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی۔ کہا یہ علم تمہارے لیے مبارک ہو۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا نہیں تھا،
لیکن قرآن سے شغف تھا ان کو، اللہ نے یہ علم ان کو عطا کی تھی، اللہ نے دیا تھا. تو یہ علم یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ نعمت ہے. جس کو اللہ عطا کر دے، جس کو اللہ دے دے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کا فضل ہے، ہر آدمی کو حاصل نہیں ہوتا. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ علم آپ کو مبارک ہو، مبارک ہو. اسی طریقے سے ابی ابن کعب سے ہی سنن نسائی کے اندر ایک روایت موجود ہے جو صحیح روایت ہے. غور سے سنیے گا. عام طور پہ ہم لوگوں کی زندگی میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے. عام طور پہ کہیں پیسہ رکھا تھا، تھوڑی دیر کے بعد گھوم کر کے آئے تو دیکھا پیسہ نہیں ہے، گھر سے غائب ہو گیا. اب آدمی شک کرتا ہے کہ گھر میں کسی نے لے لیا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا؟ شک کرتا، ہو سکتا ہے کسی نے لیا ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چوراتا انسان ہے، لوگ جنات کے اوپر شک کرتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چوراتا جنات ہے اور لوگ انسان کے اوپر شک کرتے ہیں. جنات چور بھی ہوتے ہیں، یہ جانیے گا، بہت چور ہوتے ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے ابھی آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار آدمی تھے، کسان آدمی تھے. کھجور کاٹ کر کے اپنے باغیچے سے لا کر کے اپنے گھر میں ڈھیر لگا کر کے اکٹھا کیے ہوئے تھے، کھجور رکھے ہوئے تھے. کولڈ اسٹور وغیرہ کا زمانہ تو تھا نہیں. حفاظت کا جو طریقہ اس وقت زمانے میں تھا کھجور کے بچانے کا، اس کو استعمال کر کے گھر میں رکھے ہوئے تھے. ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں کھجور استعمال بھی نہیں کر رہا تھا، وہاں سے لے بھی نہیں رہا تھا، لیکن ڈیلی اس میں کچھ نہ کچھ کمی ہو جا رہی تھی. لگتا تھا کہ کوئی کھجور یہاں سے چرا کے لے جا رہا ہے. ایک روز آپ نے پہرا دیا، کھجور کا جو ڈھیر لگا ہوا تھا اس میں پہرا دیا. تو کیا دیکھتے ہیں، آدھی رات کو ایک نوجوان لڑکا کی طرح، انسان کی طرح ایک نوجوان آدمی وہ آیا اور ایک جھولا لے کر کے کھجور کے ڈھیر سے اٹھا کر کے بھرنے لگا. ابی ابن کعب اس کے قریب گئے، صحیح روایت بتا رہا ہوں سنن نسائی کی، اور انہوں نے ہاتھ پکڑا تو کہتے ہیں کہ اس کے جسم کے اوپر کتوں کے بال کے طرح سے بال تھے، اور اس کا ہاتھ بھی جو تھا وہ کتے کے پنجے کی طرح سے تھا. ابی ابن کعب ڈر گئے. کہا کون ہو بھائی تم؟ انسان ہو کہ جنات ہو؟ کہا کہ ہم جنات ہیں. جنات ہو؟ یہاں کیوں، کیا کر رہے ہو، کیوں چوری کر رہے ہو بھائی ہمارے مال میں؟ کہا کہ آپ بہت صدقہ و خیرات کرتے ہیں نا، ہم لوگ اپنا حصہ خود لے جا رہے تھے. ارے یہ کیا بات ہوئی؟ صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو تم مانگ کے لے جاؤ گے کہ ہمارا ویسے ہی اٹھا کے لے جاؤ گے مال؟ کہا تم لوگ چوری بھی کرتے ہو؟ کہاں چوری کرتے ہیں، آپ کے یہاں سے کر رہے تھے چوری اتنا دن سے، آج پکڑا گئے. کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ تم سے بچنے کا کیا طریقہ ہے بھائی؟ تمہاری چوری سے، یعنی تم جیسے چوروں سے کون تالا لگائیے گا جنات سے بچنے کے لیے؟ کوئی تجوری ہے؟ کہیں بھی گھس کر کے پیسہ نکال کر کے لے کر چلا جائے گا. ہوتا ہے ایسا؟ حدیث سے ثابت ہے بھائی، صحیح حدیث ہے. کہا کیا طریقہ ہے؟ کہا ابھی طریقہ بتلا رہا ہوں، آیت الکرسی کی تلاوت صبح و شام کیا کرو، تمہارا سامان چوری ہونے سے محفوظ رہے گا. ہم لوگ سب تجارت کرنے والے لوگ ہیں، سامان سڑک کنارے روڈ کنارے پڑا ہوتا ہے. نسخہ بتا رہا ہوں، چوکیدار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نسخہ یاد رکھیے، چوری سے محفوظ رہیے گا. لیکن شرط ہے، وہ شرط بھی جان لیجئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم صبح شام آیت الکرسی کی تلاوت کر رہے ہیں لیکن شیطان کے چنگل سے آزاد نہیں ہیں، چوری میرے گھر میں ہو ہی جاتی ہے، شیطان مجھ کو پریشان کر ہی رہا ہے. صرف زبانی وظیفہ پڑھنے سے نہیں ہوگا، دل کے اندر عقیدہ بھی ہونا چاہیے آیت الکرسی کے اندر جو عقیدہ بیان ہوا ہے، تب جا کر کے وہ کام کرے گا. ورنہ زبانی طور پہ صرف پڑھ لینے سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. تو یہ تو زبانی بات ہوئی جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اس کی فضیلت ہے، فضیلت ہے، فضیلت. اب اس کے اندر کیا چیز ہے
اور دل کے اندر عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اس آیت کو پڑھنے کے وقت اس کو جاننے کی ضرورت ہے ہم کو اور آپ کو۔ تو اس کے لیے آیت الکرسی کی تشریح اور اس کے معانی اور اس کے تفسیر کو سمجھنا ضروری ہے، تبھی تو ویسا عقیدہ بنائیں گے جو عقیدہ آیت الکرسی کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسجد نبوی میں صدقہ کا کھجور آیا تھا، کہیں سے ڈھیر لگا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو اس کھجور کے نگرانی کے لیے متعین کیا تھا کہ آپ اس کھجور کی نگرانی کیجیے گا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ کہتے ہیں رات میں ایک شخص آیا اور کھجور جھولا میں بھرنے لگا، کہ میں نے پکڑا اس کو، بہت رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، تو میں نے چھوڑ دیا۔ کہ دوسری رات پھر آیا، صبح جب ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہارے مہمان کا کیا حال ہے؟ کہ اللہ کے رسول رات میں آیا تھا، چوری کر رہا تھا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کہ وہ پھر کل آئے گا؟ کہ میں انتظار میں تھا، وہ آیا، پھر پکڑا، پھر رونے گر گرانے لگا، پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تیسرے دن جب پکڑا تو کہا کہ اب میں تم کو چھوڑوں گا نہیں، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ کہا کہ سنو ابو ہریرہ، تم کو ایک علم دیتا ہوں، اس علم کے بدلے میں تم میری جان چھوڑ دو، مجھ کو بخش دو۔ کہا کیا علم ہے بتاؤ؟ کہا کہ اگر آیت الکرسی پڑھ لو گے تو ہم جیسے جنات تمہارے چیزوں میں چورانے کی طاقت نہیں رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ صبح ہو کر کے حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کو بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تھا جھوٹا، شیطان وہ تھا جھوٹا، لیکن تم کو بات سچی بتا گیا۔ کبھی کبھی جنات بھی، جھوٹا آدمی بھی کبھی کبھی سچ بات کر جاتا ہے اور بہت کام کی بات کر جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو باتیں ہوئی فضیلت کے تعلق سے۔ اب آئیے اس سورت کے اندر ہے کیا، اس آیت کے اندر ہے کیا، اس کو ذرا غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ رب العالمین ہے، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ رب العالمین کے۔ اللہ لا الہ الا ہو هو الحی القیوم، اللہ رب العالمین حی ہے اور اللہ رب العالمین قیوم ہے۔ حی کے معنی ہمیشہ سے زندہ ہے اور کبھی بھی اس کو موت نہیں آئے گی، نہ اس کی ابتدا ہوئی اور نہ اس کی انتہا ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب فنا ہونے والا ہے، فنا کے گھاٹ اترنے والا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب چیز دنیا کی فنا ہونے والی ہے سوائے رب العالمین کے ذات مبارکہ کے، وہ کبھی بھی فنا ہونے والی یا ختم ہونے والی ذات نہیں ہے۔ کہا لا الہ الا هو الحی القیوم، حی ہے وہ، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ القیوم، اور وہ آسمان و زمین کا قائم کرنے والا ہے، آسمان و زمین کو سنبھالنے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چھوڑ دے آسمان و زمین کو اور نہ سنبھالے تو آسمان و زمین کا نظام جو ہے درہم برہم ہو کر کے رہ جائے گا، ہر چیز بگڑ جائے گی، کوئی چیز اپنی حالت کے اوپر باقی نہیں رہے گی۔ آسمان و زمین کے نظام کو چلانے والا یہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین، اسی سے ہے قیوم۔ قیوم مانے دیکھ بھال کرنے والا، نظام کو چلانے والا، اس کی خبرگیری کرنے والا، اس کو پروٹیکشن دینے والا، اس کو بچانے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، یہ سارے معنی قیوم کے اندر داخل ہیں۔ والحی القیوم۔ اس کے بعد کہا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ رب العالمین کو نہ تو سنہ کے معنی اونگھی، نیند آنے سے پہلے کیا آتی ہے؟ اونگ آتی ہے نا، جھپکی جس کو کہتے ہیں اس کو سنہ کہتے ہیں۔ کہ اللہ رب العالمین کو اونگھی نہیں آتی، ولا نوم، اور نہ تو اللہ رب العالمین کو
نیند آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ خالق کے لیے نیند کا ہونا یہ اس کے کمی کی صفت ہے، نقص کی صفت ہے۔ مخلوق کے لیے نیند کا نہ ہونا یہ کمی کی صفت ہے۔ ہم اور آپ انسان ہیں، کوئی اگر کہے کہ ہمیں نیند نہیں آتی ہے تو آپ کیا کہیے گا؟ تم بیمار ہو، اس وجہ سے نیند نہیں آتی ہے، یہی بات ہے نا بھائی۔ لیکن اللہ رب العالمین کے لیے نیند کا نہ آنا یہ کمال کی صفت ہے، اس کے عظیم ہونے کی صفت ہے، اس کے برتری کی صفت ہے، اس کے بزرگی کی صفت ہے کہ اللہ رب العالمین کو کبھی بھی نیند نہیں آتی۔ اور اللہ ساتھ میں یہ بھی بتلا رہا ہے کہ سنو اے دنیا والو، دنیا میں لوگ خالق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مالک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جی خبرگیری کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کوئی دستگیر ہے، کوئی بڑا پیر ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تمہارے فریاد کو سنتے ہیں۔ فریاد کو سننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو نیند نہ آتی ہو۔ اگر کوئی سو گیا تو وہ خالق نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنے پیروں کو، بزرگوں کو، ولیوں کو، فقیروں کو پکارا جاتا ہے حاجت روا اور مشکل کشا بنا کر کے، کیا وہ سوتے تھے یا نہیں سوتے تھے؟ بتائیے، سوتے تھے۔ جب وہ سوتے تھے تو سونے کے وقت ہماری فریاد کو وہ سن سکتے ہیں؟ بولیے بھائی، نہیں سن سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے کہ پیر کے پاس اسی وقت جانا ہے جس وقت وہ سویا نہ ہو، جگا ہوا ہو، تب جا کر کے اس کے پاس بات رکھیں۔ اچھا، پیر صاحب مثال کے طور پہ راجستھان کے ہیں، وہ آندھر پردیش کے تیلگو زبان جانتے ہیں؟ تو کسی تیلگو والے کو راجستھان کے پیر خواجہ معین الدین کو پکارنے کے لیے ہندی سیکھنے کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ اور جو آدمی زندگی میں تیلگو نہ سمجھتا تھا، کنڑ نہ سمجھتا تھا، اور اسی طریقے سے اور دوسری زبانیں نہ سمجھتا تھا، کیا وہ مرنے کے بعد وہ زبانیں سمجھے گا؟ یہ کیسی چیز ہے؟ اور کہاں انسان کی عقل گئی ہے؟ اب سوچنے کی کوشش کیجئے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو عقیدہ اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس آیت کو قرآن مجید کا سب سے عظیم آیت کہا گیا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ لا کوئی ایسا جو دنیا کے اندر رب ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کو جھپکی نہ آتی ہو۔ جس پیر سے لوگ جاتے ہیں بیماری سے شفا مانگنے کے لیے، وہ پیر خود کسی نہ کسی بیماری میں مر گیا ہوتا ہے۔ اگر وہ شفا دینے والا ہوتا تو وہ پہلے اپنے آپ کو فائدہ پہنچا دیتا، وہ خود نہ مرتا۔ موت کس کو پسند ہے بھائی؟ کسی کو پسند ہے موت؟ کسی کو پسند نہیں ہے۔ لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی دوا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی دوا بنی ہی نہیں ہے جو موت سے کسی کو بچا لے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ ہم زندہ ہیں، اور جب اس کا بلاوا آ جائے گا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر ہم چاہیں گے کہ ایک سیکنڈ موقع مل جائے، ہم ایک مرتبہ اور سانس لے لیں ایکسٹرا، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ غور کیجئے، اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے، اور وہ لوگ جن کے عقیدے کمزور ہیں ان کو جا کر کے یہ باتیں پہنچائیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے خالق ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو اونگھی نہ آئے، اس کو نیند نہ آئے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو کچھ ہے آسمان و زمین میں، یعنی وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو لوگ پیر بنے ہوئے ہیں اس کے سامنے آپ جائیے تو اس کو دکشنا کی ضرورت ہے۔ آپ اپنا کوئی کام کرانا چاہتے ہیں تو سب چیز کی الگ الگ فیس ہے۔ شادی کے لیے اگر لڑکا چاہیے تو اس کی فیس الگ جمع کرو، کوئی بیماری سے شفا یابی کرنی ہے تو اس کی فیس الگ جمع کرو۔ اللہ کے دربار میں آئیے
مسجد کے گیٹ پہ کبھی لکھا ہوا دیکھا ہے کہ یہاں یہ دعا مانگو گے تو یہ فیس لگے گی؟ اللہ نے 24 گھنٹہ اپنا دروازہ کھول کے رکھا ہے، جس کو جو مانگنا ہے مانگو، مسجد آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے مانگ لو، اللہ رب العالمین اس پکار کو سننے کے اوپر قادر ہے۔ وہاں کوئی دکشنا نہیں لگتا ہے، کوئی بتاشا، کوئی ریوڑی، کوئی جلیبی، کوئی پھول، کوئی چادر، کوئی حلوہ، کوئی مانڈا چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اللہ کے اوپر عقیدہ رکھو، اللہ کو رب مانو، اللہ کی توحید کا اقرار کرو اور اللہ سے دعا مانگو، اللہ رب العالمین دینے کے اوپر قادر ہے اور قبول کرنے کے اوپر قادر ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کا ہے، ہمارے کسی چیز کی ضرورت اس کو نہیں ہے۔ یہاں آپ جائیے، کیوں آئے ہیں؟ نہ ہم اس بیماری کے علاج کے لیے آئے ہیں، اتنا روپیہ لگے گا، اتنا پیسہ لگے گا، یہ لے آئیے، اگربتی لے آئیے، عطر لے آئیے، سرما لے آئیے، کاجل لے آئیے، چادر لے آئیے، گاگر لے آئیے، حلوہ لائیے، مانڈا لائیے، یہ سب یہاں کے لوگ مانگتے ہیں۔ اللہ کو ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں عقیدہ ہے؟ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ چلیے، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو رب نہیں مانتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ ہم عبد القادر جیلانی کے پاس جاتے ہیں یا خواجہ معین الدین کے پاس جاتے ہیں اجمیر شریف، تو کیا اس لیے جاتے ہیں کہ یہ خدا ہے؟ یہ سمجھ کے ہم نہیں جانتے ہیں۔ ارے بھائی، ہم تو یہ سمجھ کے جاتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم اپنی فریاد اللہ تک نہیں پہنچا سکتے، یہ اللہ کے قریبی لوگ ہیں، ہماری بات اللہ تک پہنچا دیں گے، ہم اس لیے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی جڑ بھی کاٹ دی۔ کیا کہا دیکھیے، کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے بغیر اس کی اجازت کے؟ کسی کی طاقت ہے؟ اللہ اکبر۔ قیامت کے منظر کو یاد کیجیے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ قیامت کا دن ہوگا، یقوم الروح، جبرائیل کھڑے ہیں، والملائکۃ صفا، اور جتنے فرشتے ہیں صف باندھ کے کھڑے ہیں، تھر 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 کانپ رہے ہیں، انبیاء ہیں، تھر تھر کانپ رہے ہیں، نفسی 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 کا عالم ہے، یہ ہولناک منظر ہے۔ لا يتکلمون، کسی کو گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ عبد القادر جیلانی کے نام کا فاتحہ دے دو، وہ تم کو سفارش کر کے جنت میں ڈلوا دیں گے۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لختے جگر اپنی پیاری بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹی، دنیا میں جو مانگنا ہے مانگو، میں دنیا میں تم کو دینے کے لیے تیار ہوں، آخرت میں تم مجھ سے کچھ بھی مت مانگنا، وہاں میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا، جو عمل تمہارا ہوگا وہی وہاں کام دے گا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو پیر بخشوا دیں گے، ہم کو بزرگ بخشوا دیں گے۔ بزرگ کی خود کیا ہوگی حالت، یہ ان کو خود نہیں معلوم ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ انبیاء کی حالت نہیں ہوگی۔ نوح کے پاس لوگ جائیں گے، کہیں گے اے نوح، آپ نے سب سے لمبی عمر آپ کو ملی ہے، 950 سال تک آپ نے دعوت دی ہے، چلیے نا ذرا اللہ رب العالمین سے سفارش کر دیجئے گا۔ کہیں گے نفسی نفسی، نہیں بھائی ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، دوسرے کے پاس جاؤ، حضرت آدم کے پاس جاؤ۔ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، کہیں گے انت اول البشر، آپ تو سب سے پہلے بشر ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، چلیے نا ذرا سفارش کر دیجئے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ نہیں بھائی، نفسی نفسی، نہیں ہو سکتا، آج میں خود پریشان ہوں۔ ابراہیم کے پاس جائیں گے، اللہ اکبر، امام الموحدین، کتنے برگزیدہ نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہا نہیں ہو سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب جائیں گے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ نہیں جائیں گے، عرش کے سامنے جا کر کے سجدے میں گر جائیں گے، اور ان ناموں سے اللہ کی تعریف بیان کریں گے
جو نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں بتایا گیا ہوگا، اسی وقت اللہ رب العالمین سکھائے گا۔ اور کب تک سجدے میں گرے رہیں گے اس کا علم بھی اللہ رب العالمین کو ہے۔ پھر اللہ جب چاہے گا کہے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک، اٹھائیے اپنے سر کو، وسل، مانگیے کیا مانگتے ہیں، تعطا، عطا کیا جائے گا۔ تب یہ کہیں گے یا ربی یا ربی، اے رب اے رب، یہ مخلوق تیری کھڑی ہے، پریشان حال ہے، قیامت کی ہولناکی سے، قیامت کے سورج کی گرمی سے زمین تپ رہی ہے، اے اللہ آئیے عرش کے کرسی، عدل کے کرسی کے اوپر بیٹھیے رب العالمین، لوگوں کا فیصلہ فرمائیے، مخلوق کے اوپر رحم کیجئے۔ یہ سفارش کریں گے تب اللہ رب العالمین لوگوں کا حساب و کتاب لینا شروع کرے گا۔ اور یہی وہ مقام محمود ہے جس کے بارے میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد اللہ رب العالمین سے سوال کرو وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، اے اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام محمود عطا فرما دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ یہی وہ مقام محمود ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کون آدمی ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی سفارش نہیں کر سکتا، لیکن جو بھی سفارش کرے گا اس کے لیے اللہ رب العالمین کی اجازت ہونی ضروری ہے۔ کس کو اجازت ملے گی کس کو نہیں ملے گی دنیا کے اندر کسی کو معلوم ہے؟ بولیے بھائی، کسی کو نہیں معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ اور یہ اجازت اس کو ملے گی جس کے توحید سے اللہ راضی ہے، جو سفارش کرے گا اس کے بھی توحید سے، اور جس کے لیے سفارش کی جائے گی اس کے بھی توحید سے اللہ رب العالمین راضی ہے، تب اس کو اجازت ملے گی، بصورت دیگر اس کو اجازت نہیں ملے گی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ رب العالمین کا علم دیکھیے کیسا ہے، جو سامنے ہے یعنی مستقبل اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو چیز گزر گیا، خط چلا گیا، اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے۔ ہم لوگ یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، مسجد سے باہر اس وقت کیا ہو رہا ہے میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں کوئی بتا سکتا ہے؟ بولیے، نہیں بتا سکتا۔ اور ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اس دیوار کے پیچھے کوئی آدمی کیا کر رہا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ اور اللہ کا علم جانتے ہیں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی پتا، اللہ اکبر، کیسا علم ہے بھائی، کیسا علم ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، آسمان میں زمین میں کتنے درخت ہیں بھائی، کتنے درخت ہیں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، کسی بھی درخت سے کوئی پتا گرتا ہے، إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر اس پتے کا گرنا اللہ کے علم میں ہوتا ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی دانہ زمین کے کسی تاریکی کے اندر کیوں نہ ہو، إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ رب العالمین اس کا علم رکھتا ہے۔ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، چاہے سوکھی زمین میں ہو یا گیلی زمین میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب مبین کے اندر لکھ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، ہے کوئی ایسا علم والا؟ ہیں ہم ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے آ کر کے کوئی اگر مارنا چاہے ہم کو تو آرام سے مار کے نکل جائے گا، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم مستقبل کے بارے میں بھی جانتے ہیں، ماضی کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ ہے کسی کے پاس ایسا علم؟ کوئی لا کر کے دے سکتا ہے؟ کوئی پیش کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اس کے اس علم کا احاطہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، نہ تو کوئی نبی کر سکتا ہے، نہ کوئی مقرب فرشتہ کر سکتا ہے، سوائے اتنا جتنا اللہ رب العالمین چاہے۔
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ مستقبل کی باتیں بتائی ہیں کہ آئندہ زمانے میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب سے بتاتے تھے؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو خبر دی تھی، ان کو خبر دی تھی. جہاں پہ تیسرے پارے کے اندر ابھی بات آئے گی آپ کے سامنے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا اور مریم کا پورا واقعہ اللہ نے بیان کیا قرآن مجید میں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی باتیں ہیں، نوحیہا الیک، جس کی وحی ہم آپ کے جانب کر رہے ہیں. آپ اس وقت موجود نہیں تھے جس وقت یہ لوگ اپنے قلموں کو سمندر کے اندر ڈال رہے تھے. ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، یہ آپ کو پتا نہیں تھا، معلوم نہیں تھا. ہم نے آپ کو خبر دی ہے تب آپ کو پتا چلا ہے، ورنہ آپ کو پتا چلنے والا نہیں تھا. ہے کوئی آدمی جس کو جو یہ دعویٰ کرے کہ اللہ رب العالمین اس کے جانب غیب کی وحی کر رہا ہے؟ کوئی ایسا نہیں ہے. کہا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ اکبر. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ رب العالمین کی کرسی آسمان اور زمین کو محیط ہے، آسمان اور زمین کو محیط ہے. کرسی یہ کیا ہے؟ بولیے کرسی کیا ہے؟ بولیے. اللہ رب العالمین کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. کرسی اللہ رب العالمین کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. موضع قدم رب العالمین، اللہ رب العالمین کے قدم رکھنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کرسی. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال بیان کی ہے، سمجھایا ہے، قریب کیا ہے مسئلے کو. کہا کہ دیکھیے کرسی کے بڑائی کا، اس کے لمبائی کا، اس کے چوڑائی کا اندازہ ایسے لگائیے کہ اگر کوئی آدمی چٹیل میدان میں چلا جائے، بہت بڑا میدان ہو چٹیل میدان، اور اس چٹیل میدان میں اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نکالے اور نکال کر کے زور سے پھینک دے، کیا اس کی انگوٹھی ملے گی؟ بولیے بھائی، بولیے. نہیں ملے گی. کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو کرسی کے اوپر اٹھا کر کے ڈال دیا جائے تو اس ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی حیثیت وہی ہوگی جو اس چٹیل میدان میں آپ کے انگوٹھی کی ہوئی تھی. ہوا موضع قدم رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، اور اتنی بڑی ہے کہ پورے آسمان کو، پورے زمین کو اٹھا کر کے اگر ڈال دیجئے تو اس کی حیثیت اسی انگوٹھی کی ہوگی جس کو آپ نے نکال کر کے ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا تھا. اب کتنی بڑی کرسی ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے، جو اللہ تعالیٰ کے قدم مبارک رکھنے کی جگہ ہے. اللہ اکبر. اور صرف یہی نہیں میرے بھائیوں، کہ اس کرسی کو اگر اٹھا کر کے عرش کے اوپر ڈال دیجئے تو اس کرسی کی حیثیت وہی ہوگی جو ساتوں آسمان اور زمین کی حیثیت کرسی کی ہوئی تھی. اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے اب اس کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اتنا بڑا عرش اور اتنی بڑی کرسی، یہ ساتوں زمین و آسمان، یہاں بسنے والے مخلوقات، سب کی ضرورت، سب کی حاجت، سورج چاند کا نظام، دنوں رات کا نکلنا چلنا، کون بیمار پڑے گا، کون مریض ہوگا، کون صحت یاب ہوگا، کون مرے گا، کون جیے گا، سب کا حساب. کتنا بڑا معاملہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے دیکھیے، وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا، ان کی حفاظت کرنا، ان کی خبرگیری کرنا، ان کا دیکھ ریکھ کرنا اللہ رب العالمین کو تھکاتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے. کون پیر ہے دنیا کے اندر جو اس طرح کا نظام سنبھالتا ہو اور تھکتا نہ ہو؟ ہم لوگ 1 گھنٹہ دکان کا حساب کتاب دیکھتے ہیں، بند کر کے چائے پیتے ہیں، بہت تھک گئے بھائی، نہیں ہو سکتا ہے. اب یہ مخلوق ہے لیکن خالق رب العالمین ہے، اس کی قدرت اور طاقت کا اندازہ لگائیے
کہ اتنی بڑی کرسی، ساتوں آسمان ساتوں زمین، وہاں بسنے والے صرف ہم لوگ ہیں کیا؟ سمندر میں مچھلی ہے بھائی، اس کی گہرائی میں، تہ میں ایسے ایسے کیڑے مکوڑے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، ان سب کی ضرورتیں ہیں۔ اللہ ان سب کی زبان سنتا ہے، ان سب کی ضرورت کو، چوٹی کی ضرورت کو، گائے کی ضرورت کو، ہر مخلوق کی ضرورت کو اللہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور اس کو پورا بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے اور اس کے بارے میں جانتا بھی ہے، کون کب مرے گا، کب جیے گا، کون کب پیدا ہوگا، کب کون بیمار پڑے گا، کب کون شفا یاب ہوگا، کب کس کو مال ملے گا، کب کسی سے مال چھین لیا جائے گا، کب کسی کو کرسی ملے گی، کب کس کے سر سے کرسی کا تاج چھین لیا جائے گا، یہ سب فیصلہ کون کرتا ہے؟ سب اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ یہ رب ہے، یہ خالق ہے۔ یہ عقیدہ اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے۔ کہا وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور وہ علی ہے، علی مانے اپنے مخلوق سے بلند ہے۔ کہاں ہے؟ اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے، عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اللہ کہاں ہے اگر پوچھیں گے تو کیا بولیے گا؟ ہاں، یہ نہیں کہیے گا اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ معنی غلط ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ پھر پوچھے گا کوئی کہ مستوی ہے مطلب کیسے مستوی ہے؟ تو کہیے گا اللہ کا مستوی ہونا معلوم ہے، لیکن کیسے مستوی ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ اس کے عزت کو، اس کے جلال کو، اس کی عظمت کو، اس کے بزرگی کو، اس کی کبریائی کو جیسے مناسب ہے ویسے مستوی ہے۔ ہم کو اللہ نے اتنا کہا ہے کہ ہم عرش پر مستوی ہیں، ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ کیسے مستوی ہے یہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ وہو العلی، وہ بلند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ اسی لیے دیکھیے گا، انسان تو انسان، جانور بھی مصیبت اور پریشانی کے وقت بلا ساختہ ان کی نگاہ کدھر اٹھتی ہے؟ آسمان کی طرف اٹھتی ہے۔ جانوروں کو بھی دیکھیے گا، بکری کو بھی دیکھیے گا، پریشانی میں ہوگی، مصیبت میں ہوگی، اس کا بچہ غائب ہو جائے گا تو آسمان کی طرف دیکھتی ہے بار بار۔ پریشان کوئی جانور بھی ہوتا ہے تو کہاں دیکھتا ہے؟ آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ برا ہو ان صوفیوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہر جگہ موجود ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ اپنے ذات سے عرش کے اوپر مستوی ہے، یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا۔ وہو العلی، وہ بلند ہے اور عظیم، بڑا ہے، اس کے اتنا بڑا کوئی بھی نہیں ہے، عظیم ہے۔ تو یہ آیت الکرسی کے اندر بیان کیا گیا عقیدہ ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں آیت الکرسی اور کہتے ہیں کہ ہم کو کام نہیں کرتا ہے، تو آیت الکرسی میں جو عقیدہ بیان ہوا وہ عقیدہ رکھیں گے تب نا۔ عقیدہ آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیر دیتا ہے، آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں مزار سے ہم کو اولاد ملے گی، فلاں پیر سے ہم کو روزی ملے گی، تو یہ آیت الکرسی کام کرنے والی نہیں ہے۔ زبان پہ وظیفہ ہونا چاہیے، دل میں عقیدہ ہونا چاہیے، دل میں عقیدہ ہونا چاہیے، تب جا کر کے یہ آیت کام کرے گی۔ اب سورۃ البقرہ کی آخری جو آیتیں تھیں اس کی تفسیر رہی گئی، وقت چونکہ ہو گیا، اب انشاءاللہ پھر کل کے درس میں ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے نیکیوں کو قبول فرما لے، اے اللہ سیئات سے درگزر فرما دے، اے اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، اے اللہ رب العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کی چادر عام فرما دے، اے اللہ رب العالمین ہم سب گنہگار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اس رمضان المبارک میں ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ان کے والدین کو، ہمارے دادا دادی اور ان کے والدین کو، اے اللہ رب العالمین سب کے گردنوں کو جہنم سے تو آزاد فرما دے، اے اللہ رب العالمین سب کی تو مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے زندوں کو صحت و عافیت عطا فرما، اے اللہ ہمارے مردوں کو بخش دے،
اے اللہ ان کے قبروں کو تو روشن فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین اس عظیم مسجد کے تعمیر میں جس کسی نے جو حصہ لیا ہو رب العالمین اس کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ ان جو لوگ زندہ ہیں ان کے روزی میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جو لوگ وفات پا گئے ہیں ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔